میرے دوستو بزرگ عزیزو، کافر اور مسلمان کی زندگی میں فرق صرف ذکر کا ہے، فرق صرف ذکر کا ہے۔ کافر کی زندگی 100% غفلت والی ہے، مسلمان کی زندگی 100% ذکر والی ہے۔ ذاکر صرف وہ نہیں جو صبح شام ایک تسبیح پڑھ لے، بلکہ صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العزت ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو کچھ چاہتے ہیں اس سب کو قولاً عملاً کرنا ذکر ہے، سب کو قول اور عمل کے اعتبار سے کرنا ذکر ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف زبان سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نہیں، بلکہ جتنے بھی افعال ہیں تمام اعضاء کے وہ سب کا سب ذکر ہے۔ جتنے بھی افعال ہیں تمام اعضاء کے سب کا سب ذکر ہے، اس لیے کہ ذاکر حقیقت میں اس شخص کو کہا گیا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اس کو ذاکر فرمایا ہے کہ ذاکر حقیقت میں وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اس کے سر سے لے کر پیر تک تمام اعضاء سے اگر وہ حرام سے نظر کو پھیر رہا ہے تو یہ آنکھ کا ذکر ہے، یہ نہیں کہ آدمی زبان سے ذکر کر رہا ہے۔ اگر زبان سے ذکر کر رہا اور آنکھ سے حرام کو دیکھ رہا تو غافل ہے، ذاکر نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں لوگوں نے ذکر کو صرف محدود کر دیا ہے تسبیحات میں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آنکھ کی پلک تک کا ذکر ہے، آنکھ کی پلک کے جھپکنے تک بھی ذکر ہے۔ آپ جتنی مرتبہ بیت اللہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں، اتنی مرتبہ ہر نظر پر جتنی نیکیاں ملنی ہیں ہر نظر پر ملیں گی۔ نامحرم سے نظر پھیر لیں تو یہ آنکھ کا ذکر ہے، کان کو غیبت سے روکیں تو کانوں کا ذکر ہے، زبان کو غیبت سے جھوٹ سے روکے رکھیں تو یہ زبان کا ذکر ہے۔ صرف زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہی ذکر نہیں، بلکہ اپنی زبان کو حرام سے روک کر رکھنا بھی ذکر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ مومن کی پوری زندگی ذکر سے گھری ہوئی ہے اور کافر کی پوری زندگی غفلت سے گھری ہوئی ہے۔ کافر غفلت میں ڈوبا ہوا ہے کہ اسے کبھی اللہ کا دھیان نہیں آتا، مومن اللہ کے ذکر میں ڈوبا رہتا ہے کہ اسے اس کے غیر کا دھیان نہیں آتا۔ اس لیے سب سے بہترین طریقہ ذاکر بننے کا کہ صبح سے لے کر شام تک جس موقع کی جو دعا ہے اور جس موقع کا جو ذکر مسنون ہے اس کا اہتمام کر لو، اس کا اہتمام کر لو۔ ایسا شخص کی زبان مرطوب بذکر اللہ ہو جائے گی، ایسے شخص کی زبان مرطوب بذکر اللہ ہو جائے گی، ایسے شخص کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی صبح سے لے کر شام تک، جس وقت کا جو ذکر مسنون ہے، جو ذکر مسنون ہے، اس لیے کہ صرف تحمید، تحلیل، تسبیح، تکبیر تک ذکر محدود نہیں ہے، بلکہ جس وقت کی جو دعا مسنون ہے اس وقت اس دعا کا پڑھنا یہ ذکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت میں کیا ذکر کیا، اس لیے تمام مسنون دعائیں ذکر میں داخل ہیں۔ اگر کوئی بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت، بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد قرآن کی آیت پڑھے تو سنت کا ذکر نہ ہوگا، حالانکہ قرآن کا پڑھنا افضل ذکر ہے، قرآن کا پڑھنا افضل ذکر ہے، مگر بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد اس وقت یہ سوچے کہ اس وقت کی کیا دعا ہے، اس وقت کی کیا دعا ہے، اس وقت اس دعا کا پڑھنا افضل ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ تمام جہود زوایا کی تعمیر اور یتیم خانے تعمیر کرانے اور خیر کے راہوں میں مال خرچ کرنے کو اگر آپ کی وفات سے لے کر قیامت تک بھی امت مجتمع ہو کر لے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمام زوایا کے تعمیر کرنے اور یتیم خانے بنانے اور امت کو
اس طرح سے راحت پہنچانے پر اگر قیامت تک کے لیے بھی امت مجتمع ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو چیز آپ سے بہرا ثابت ہے اس کے مقابل کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ سارے کار خیر ہیں لیکن مسنون نہیں ہیں۔ جو چیز مسنون ہے اس کے انوارات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ آدمی دنیا میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دے لیتا ہے تو پھر یہ سوچتا ہے کہ اگر مسنون دعائیں یاد نہ کی تو کیا بات ہے، اور بھی تو بڑے خیر کے کام کر رہا ہوں، اگر بیت الخلاء میں جانے کی دعا یاد نہیں تو کیا ہو گیا، میں اس سے بھی بڑے بڑے کام کر رہا ہوں۔ یہ بات یاد رکھو، جو چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ثابت ہے اس کے مقابل اور کوئی عمل نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ذکر یہ بنے گا۔ اس وقت کا ذکر کیا ہے کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے وقت کی دعا پڑھو، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے داخل ہونے کی دعا پڑھو، مسجد سے نکلنے کے وقت کیا ذکر ہے، مسجد میں داخل ہونے کے وقت کیا ذکر ہے، نئے چاند دیکھنے کا کیا ذکر ہے، آندھی چلے تو کیا ذکر ہے، صبح سے لے کے شام تک کائنات زمین آسمان کے درمیان جو بھی بات پیش آئے گی اس سے متعلق آپ نے ذکر بتا دیا ہے، لیکن لوگ جانتے ہی نہیں۔ میں کیا بتاؤں آپ حضرات کو، امت نے مسنون دعاؤں میں سے صرف اپنی دنیاوی حاجتوں سے متعلق دعائیں چھانٹ لی ہیں، باقی سارا دعاؤں کا ذخیرہ چھوڑ دیا۔ جن تمام دعاؤں سے ہر لمحہ برکتیں اور خیریں نازل ہوتی، ان سب کو چھوڑ کر صرف اپنی دنیاوی حاجت سے متعلق دعائیں یاد کی ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاوے تو ہم اللہ سے مانگیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جو مختلف افعال، مختلف اعمال اور آخرت سے متعلق ہیں ان کو بھلا دیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ صبح سے لے کر شام تک جس وقت کا بھی جو ذکر ہے اور جس موقع کا ذکر ہے، بازار میں کیا ذکر ہو، بیت الخلاء جا رہے کیا ذکر ہو، ہر موقع کی مسنون دعائیں یاد کرو اور ہر موقع پر اس دعا کو پڑھو۔ صبح اور شام کے اذکار بیان کرتے ہیں بنو ہاشم کے ایک آزاد کردہ غلام، ان کی والدہ نے ان سے بیان کیا کہ ان کی والدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے کسی صاحبزادی کی خدمت کیا کرتی تھی، تو انہوں نے اپنی خادمہ سے بیان کیا، کیونکہ پہلے زمانے میں خدمت دینے والوں کو علم دیا جاتا تھا، خدمت کرنے والوں کو علم سکھلایا جاتا تھا، تو آپ کی صاحبزادی نے اپنی خادمہ کو بتلایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو سکھلایا کرتے تھے، اے میری بیٹیا صبح کو کہا کر سبحان اللہ وبحمدہ ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ آپ نے فرمایا کہ جو یہ کلمات صبح کہہ لے گا وہ شام تک ہر قسم کے حادثے سے، ہر قسم کی ناگواری سے محفوظ رہے گا۔ جو ان کلمات کو شام کو کہہ لے گا وہ صبح تک محفوظ کر دیا جائے گا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کلمات کہے صبح کو، لوگ آ کے کہتے رہے مکان جل گیا، وہ ماننے کو تیار نہ ہو، کبھی کیسے مصیبت آ گئی مکان پہ جب دعا پڑھے ہوئے ہوں۔ فرمایا کہ جو شخص، ابو درداء فرماتے ہیں کہ جس شخص نے صبح اور شام حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 مرتبہ اس نے کلمات کہہ لیے صبح، اللہ رب العزت اس کو ہر ناگواری سے، ہر مشکل کام سے اللہ رب العزت کی کفایت کریں گے۔ یہ ان کلمات کو سمجھ کر کہہ رہا ہو یا بغیر سمجھے، ان کلمات کو دھیان دے کر کہہ رہا ہو یا بغیر دھیان کے، اللہ رب العزت اس کو اس کے ہر کام میں اور ہر مشکل مسئلے میں اس کی کفایت کریں گے۔ بازار کا ذکر اور غفلت کے مواقع میں ذکر، غفلت کے مواقع میں ذکر، اصل غفلت کے مواقع میں ذکر کرنا ہے تاکہ غفلت کے مواقع کے اثرات سے محفوظ رہے۔ لوگ ذکر کر لیتے ہیں تنہائی میں
اور گناہوں کے ماحول میں اللہ کو یاد نہیں رکھتے. حالانکہ اصل ذکر ہے غفلت کے مواقع میں ذکر کرنا. وہاں ذکر کیا جاتا ہے دفاع کے لیے, یہاں ذکر کیا جاتا ہے دفاع کے لیے, اور تنہائی میں ذکر کیا جاتا ہے اللہ کے قرب کے لیے. برے ماحول میں اللہ کو یاد رکھو تاکہ اس ماحول کے اثر سے بچو. وہاں مقابلے کے لیے ذکر ہے, وہاں مقابلے کے لیے ذکر ہے, اور یہاں تقرب کے لیے ذکر ہے. عصمہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب سبحۃ الحدیث ہے. کیا ہے؟ سبحۃ الحدیث. اور اللہ کو سب سے زیادہ نفرت تمام اعمال میں تحریف سے ہے. ہم نے عرض کیا رسول اللہ یہ سبحۃ الحدیث کیا ہے؟ سبحۃ الحدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے لا یعنی باتیں کر رہے ہوں, دنیا کی باتیں کر رہے ہوں, دنیا کی باتوں میں مشغول ہوں, اور ایک آدمی ان سب سے الگ ہو کر اللہ کی پاکی بیان کرے, تسبیح پڑھے, اللہ کا نام لے, اللہ کا ذکر کرے, یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. یہ نہیں ارے میاں اس وقت ذکر چھوڑ دو, آ جاؤ ہمارے ساتھ لا یعنی کر لو, ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, تم ذکر کرنے بیٹھ گئے. ہاں وہ بتاؤں کیا بات ہے؟ شیطان یہ کہے گا کہ دیکھو اس وقت ذکر نہ کرو ورنہ یہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں گے. ذکر سے روکنے کے لیے اللہ اکبر, شیطان ذکر سے روکنے کے لیے ریا سے ڈراتا ہے. حالانکہ شیطان کی کیا پڑی کہ وہ کسی کو ریا سے ڈرائے, شیطان تو خود جائے گا کہ اس کے اندر میں ریا داخل ہو. لیکن ذکر سے ہٹانے کے لیے, ذکر سے روکنے کے لیے ریا سے ڈراتا ہے کہ اس وقت ذکر نہ کرو ورنہ لوگ تمہیں ریاکار کہیں گے. وہ آدمی ریاکار نہیں جو دکھانے کے لیے عمل کرے, ریاکار وہ ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرے. اس لیے عمل کر رہا ہے ذکر کا تاکہ لوگ میرے عمل سے عمل پر آویں. یہ تو عین دعوت ہے. اس لیے عمل کرو کہ لوگ تمہارے عمل سے عمل پر آئیں, عین دعوت. ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ سبحۃ الحدیث کیا ہے؟ فرمایا کہ لوگ بیٹھے دنیا کی باتیں کر رہے ہوں اور ایک آدمی کہے کہ میں تو الگ ہو کر اللہ کی تسبیح بیان کروں گا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ تحریف کیا ہے؟ تحریف کیا ہے؟ فرمایا تحریف یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو اچھے حال میں ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, دنیا میں اچھا گزارا کر رہے ہیں, ان کا پڑوسی یا ان کا ساتھی ان سے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ تو وہ یہ کہیں کہ ہم تو بڑے حالات میں ہیں, بڑے پریشان ہیں. تو اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ایسے آدمی سے ہے, سب سے زیادہ نفرت ایسے شخص سے ہے کہ لوگ اس سے اس کا حال پوچھیں تو وہ یہ کہے کہ ہم تو بڑے برے حال میں ہیں. اور واقعی ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے کہہ دیا تھا اپنی بہو سے کہ بیٹا آئے گا شکار سے واپس تو کہہ دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دے, بیوی کو طلاق دے دے. کیونکہ بیوی سے پوچھا تھا حال, بہو سے پوچھا تھا ہاں کیا حال چال ہیں, اس نے یہ کہا تھا کہ بہت برے حالات ہیں, بڑی تنگی میں ہیں, بڑے پریشان ہیں. تو میں چلو وہ اسماعیل آئے گا اس سے کہہ دینا کہ تمہارا باپ کہہ گیا ہے گھر کی چوکھٹ بدل دو. پر بدل طلاق دے دی اس کو, جاؤ تمہاری چھٹی. کیوں کہ وہ تمہیں طلاق دینے کے لیے کہہ گئے. کیا بات پیش آ گئی تھی کہ مجھ سے پوچھے تھے کیسا گزر بسر ہے, میں نے کہہ دیا تھا کہ برا حال ہے, تو جاؤ تمہیں طلاق. دوسری شادی کر لی, پھر آئے ابراہیم علیہ السلام, پھر پوچھا کہ اسماعیل کہاں کی شکار پر گئے ہوئے ہیں, گزر بسر کیسا ہے؟ کہ بہت اچھا ہے, اللہ کا شکر, اللہ اس حال میں رکھے. حالانکہ وہاں گزر بسر کے لیے کچھ تھا, جہاں کچھ نہیں تھا گزر بسر کے لیے. میں کہا اللہ کا شکر ہے, اللہ اس حال میں رکھے. فرمایا اچھا اب بیٹا آئے گا اس سے کہہ دینا گھر کی چوکھٹ کو باقی رکھے. یہ تھی بات کہ پڑوسی پوچھے ہاں بھائی کیسا گزر بسر, تو کہ بھائی بہت برے حال میں ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس شخص سے سب سے زیادہ نفرت ہے. ابو ادریس خولانی کہتے ہیں کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہی پڑ جاوے کہ جو دنیا کی باتوں میں مشغول ہیں, تو یہ تم دیکھو کہ وہ غفلت میں ہیں, دنیا کی باتوں میں ہیں, تو تم اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جاؤ, اپنے رب کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ. اور یہ کہا کرتے تھے صحابہ کہ دعا کی قبولیت کی نشانی یہ ہے
کہ جب تم دیکھو کہ لوگ غافل ہیں دنیا کی باتوں میں تو تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ دو آدمی بازار میں ملے، بازار بڑی غفلت کی جگہ ہے، وہاں سب سے زیادہ ذکر کی ضرورت ہے، تو بازار میں ملاقات ہوئی دو آدمیوں کی، ایک نے کہا دوسرے سے، بازار میں ایک نے کہا دوسرے سے ارے اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے استغفار کریں، یہ استغفار کا وقت ہے، کیونکہ لوگ بازار میں غفلت میں ہیں، خرید و فروخت میں غفلت میں، ہم استغفار کریں۔ چنانچہ اس نے ایک آدمی کو پکڑا اپنے ساتھ اور استغفار کرنے لگے، چنانچہ ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، کچھ دن بعد ایک کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے کے بعد دوسرے نے اس کو خواب میں دیکھا، تو مرنے والے نے کہا کہ ارے تمہیں معلوم بھی ہے میرے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ نے میری مغفرت کر دی اس دن بازار میں استغفار کرنے کی وجہ سے، اس دن بازار میں جو میں نے تمہیں استغفار کیا تھا نا، تو یہ خبر بھی ہے اللہ نے اس پر میری مغفرت کر دی اس رات میں جب بازار میں ہم نے استغفار کیا تھا۔